نیٹو کے لیے ایک جانا پہچانا چیلنج۔ اس مہینے کے آغاز میں روسی افواج کا کرائمیا میں فوجی مشقیں کرنا ہے۔ کرائمیا یوکرین کا وہ علاقہ ہے جسے 2014 میں روس نے زبردستی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روسی جارحیت کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یوکرین بھی نیٹو میں شامل ہو جائے۔ 72 سال پہلے 1949 میں مغربی اتحادی ممالک نے نیٹو کی تشکیل کے لیے واشنگٹن ٹریٹی پر دستخط کیے تھے اور اس کی بنیاد اپنے مشترکہ دفاع کے اصول پر رکھی تھی۔ تجزیہ کار جوناتھن آئل کے مطابق روس اب بھی نیٹو کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے سامنے روس ہے جو نہ صرف دیگر یورپی ممالک کو ڈرانے دھمکانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے پر آمادہ ہے، بلکہ اس نے طاقت استعمال کی بھی ہے اور 10 سال بھی نہیں ہوئے جب روس ایک اور ملک کے کچھ حصے پر قبضہ کر چکا ہے۔ اس لیے نیٹو کی یورپ میں سیکیورٹی کے حوالے سے مرکزی حیثیت پر سوال ضرور اٹھتا ہے۔ نیٹو میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مارچ 2020 کو اس اتحاد میں شمالی میسیڈونیا بھی شامل ہوا ہے۔ بوسنیا ہرزیگووینا باضابطہ امیدوار ہے اور یوکرین اور جارجیا بھی ایسے ممالک ہیں جو نیٹو میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اسی دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے اس تنظیم کی حمایت کے عزم کو دہرایا ہے، لیکن سابق صدر ٹرمپ نیٹو کو متروک قرار دے چکے تھے اور ان کی اس بیان نے پوری تنظیم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن کی آمد نے ان تمام شکوک و شبہات کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا ہے۔ تجزیہ کار سیمونا سور کے مطابق صدر بائیڈن نیٹو پر زور دے رہے ہیں کہ وہ دیگر اسٹریٹجک خطرات سے بھی نمٹیں۔ ایک تو سیکیورٹی اور دفاع کے حوالے سے ماحولیاتی تبدیلی کے موضوع پر تعاون ہے، لیکن یہ تعاون اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ٹیکنالوجی، روس اور چین کی جانب ایک نئی حکمت عملی اور جمہوریت کو کیسے فروغ دیا جائے اور کیسے غلط معلومات اور اسے دبانے کی کوششوں سے نمٹا جائے۔ نیٹو کو اس وقت افغانستان میں جاری تشدد سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ کئی اور چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ افغانستان میں مسلسل حملے نیٹو کے تقریباً 20 سال کے مشن کے خاتمے کی کوششوں کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ تنظیم کے اندر دباؤ بھی بڑھ رہا ہے، خاص طور سے دفاعی اخراجات کے معاملے پر۔ یورپین یونین کی 90% سے بھی زیادہ آبادی نیٹو ممالک میں رہتی ہے، لیکن نیٹو کے دفاعی اخراجات کا محض 20% یورپین یونین کے نیٹو اراکین سے آتا ہے۔ امریکہ ممکنہ طور سے نیٹو کے یورپی اراکین پر دباؤ برقرار رکھے گا کہ وہ اپنی مجموعی پیداوار کا 2% نیٹو کے دفاعی اخراجات پر لگانے کے ہدف کو پورا کریں۔ یہ ہدف ویلز میں 2014 میں ہونے والے نیٹو اجلاس میں مقرر کیا گیا تھا۔ اس ہدف کو مقرر کرنے والوں میں سے ایک صدر بائیڈن تھے۔ اس لحاظ سے وہ اس نظریے کے بہت حامی ہیں کہ نیٹو کے یورپی رکن ممالک کو اپنے دفاع کے لیے زیادہ سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ اسی دوران ترکی نے ایک روسی ساختہ میزائل دفاعی نظام کی خریداری کی ہے، جس سے نیٹو کو بہت مایوسی ہوئی ہے۔ ترکی کو بھی یہ یقین نہیں ہے کہ وہ نیٹو سے باہر رہ کر زیادہ فائدے میں رہے گا بجائے اس کے کہ وہ اتحاد میں شامل رہے۔ اس تناؤ کے باوجود یورپ کی سیکیورٹی کے لیے نیٹو اب بھی اہم ترین ہے اور یہ اتحاد اب اپنے 73ویں سال میں داخل ہو رہا ہے۔ ہنری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔